بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا عذاب الہی کا مطالبہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتوں کی آمد، اب یہ اس کا دوسرا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو آن جان لوگ ہیں، یعنی کہ انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کو پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے بنا ہوا ایک موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، جب ابراہیم کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں، اب یہ آخری ٹاپک ہے کہ فرشتے جب وہ پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں، حضرت سعدی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی، جہاں وہ پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، اب یہیں رکے رہیں، میں واپسی آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرنے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپ کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ گھر کا گراؤ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، جو نہایت حسین اور جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادات قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب قوم دوڑتی ہوئے ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کا خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ اب اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ تھوڑا سا ایسا ہے جس میں ہم بات کریں گے عذاب الہی کی، جس میں فرشتے جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان کی بستی کو تہس نہس کرتے ہیں۔ تو آپ تمام سامعین سے اسی طریقے سے سپورٹ کی گزارش ہے اور اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ